حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور سبق آموز داستان ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث نبوی میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم پیغمبر اور رسول کے طور پر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے روکا کر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کی قوم کی سرکشی، ان کی کشتی کی تیاری، طوفان اور پھر نجات کی موضوعات پر مشتمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باعث کا زمانہ ایک ایسا وقت تھا جب دنیا میں شرک، گمراہی اور بت پرستی عروج پر تھی۔ ان کی قوم میں کئی بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ان میں سب سے مشہور بت ود، سبا، یاغوث، یاقوت اور نصر تھے۔ یہ بت دراصل ان کے نیک لوگوں کی شکلوں میں بنائے گئے تھے، جن کی موت کے بعد لوگ انہیں یاد رکھے اور احترام دینے کے لیے مجسمے بناتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک توحید کی دعوت دی، جیسا کہ قرآن میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 کم 1000 سال رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل اور ہر طریقے سے اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے دن رات علانیہ اور چھپ کر دعوت دی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ النوح میں بیان ہوا ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا اور شرک کی برائیوں سے خبردار کیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں پاگل کہا اور ان کی دعوت کو جھٹلایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حد سے زیادہ سرکش ہو گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ان کی قوم پر ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، اور صرف وہی لوگ بچیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ الہود میں اس طرح آیا ہے، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ انہوں نے وہ تمام ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئیں ان کے مطابق عمل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی ایسی جگہ پر بنائی جو سمندر یا کسی بڑے پانی کے قریب نہیں تھی۔ ان کی قوم نے جب انہیں خشکی میں کشتی بناتے دیکھا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے، اور وہ کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے کفر اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر کا بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آتی تھی۔ قرآن اور حدیث میں کشتی کی تفصیلات بہت زیادہ نہیں آئی، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ کشتی بہت بڑی تھی اور اس میں مختلف طبقات تھے تاکہ تمام سوار ہونے والے اس میں محفوظ ہو سکیں۔ اللہ نے اس کشتی کو ایک عظیم نشانی بنایا، پس ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو بھی بھری ہوئی کشتی میں نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اللہ نے ہی انہیں کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا اور ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، بس اللہ تمہیں ان سے بچائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ کی مدد کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے رہنمائی دی اور ان کے مخالفین کے منصوبے ناکام بنائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام تر دعوت و نصیحت کے باوجود حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم عذاب نازل کیا۔
یہ عذاب ایک طوفان کی صورت میں آیا جس نے پوری زمین کو پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان، ایمان لانے والوں اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سب کشتی میں سوار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زبردست بارش نازل کی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جس میں موسلا دھار پانی برسنے لگا اور ہم نے زمین کو چشمے کی صورت میں پھاڑ دیا، بس دونوں پانی ایک ٹھہرے ہوئے کام کے لیے مل جائے۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ وہ تمام لوگ جو کشتی میں سوار نہیں تھے غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی کافروں کا ساتھ ڈوب گیا کیونکہ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کافروں کا ساتھ دیا۔ جب طوفان ختم ہوا اور زمین سے پانی واپس جذب ہوا تو کشتی وجودی پر جا کر رک گئی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے اور کہا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک ہو گیا اور کام تمام ہو گیا۔ وہ کشتی یہودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ طوفان کے بعد زمین پر باقی رہ جانے والے لوگ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے۔ ان لوگوں نے زمین پر دوبارہ زندگی کی شروعات کی اور اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ داستان ایک عظیم نصیحت ہے کہ اللہ کے نبیوں کی مخالفت اور کفر کی راہ اختیار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور اللہ کے پیغمبر ہمیشہ اللہ کے مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔